علیزہ بی بی یہ پودے اندر لے جاؤں؟ ملازم نے ایک بار پھر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ علیزہ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سب کچھ غائب ہو گیا تھا، وہاں صرف وہی تھی اور سامنے پڑے ہوئے پودے۔ علیزہ بی بی یہ پودے اندر لے جاؤں؟ ملازم ایک بار پھر اسے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں اندر لے جاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور وہ ملازم پودے اٹھا کر اندر جانے لگا۔ یکدم ہی اس کی ان پودوں میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ مالی بابا یہ کچھ پلانٹس رہ گئے ہیں، اپنے دیکھ لیں۔ کچھ دور لان میں کام کرتے ہوئے مالی کو اس نے آواز دے کر بلایا تھا اور خود اندر آ گئی۔ نانو وہ پرسوں کتنے بجے کی فلائٹ سے آئے گا؟ اندر آتے ہی وہ ایک خیال آنے پر کچن کی طرف گئی تھی جہاں نانو خان سامہ کو کچھ ہدایت دینے میں مصروف تھیں۔ پرسوں رات 2 بجے کی فلائٹ سے آئے گا، نانو نے اسے بتایا تھا۔ 2 بجے کی فلائٹ سے؟ وہ کچھ مایوس ہو گئی تھی۔ پھر تو ہم لوگ اسے ریسیو کرنے نہیں جا سکیں گے، ڈرائیور کو ہی بھیجنا پڑے گا، اس نے نانو سے کہا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں ڈرائیور کو بھی نہ بھیجوں، وہ خود ہی آ جائے گا، مگر میں نے زبردستی اس سے کہا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئے۔ نانو خان سامہ کو ہدایت دینے کے دوران اس سے بھی گفتگو کرتی جا رہی تھیں۔ نانو اگر ہم دونوں اسے ریسیو کرنے چلے جائیں تو؟ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نانو سے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رات کے 2 بجے ہم دونوں اسے ریسیو کرنے چل پڑیں۔ آج کل ایسے حالات نہیں ہیں لیزے، اس طرح گھر سے نکلا جائے، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا۔ اچھا نانو، تو پھر آپ مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے لیزے، میں اس سے بھی بڑی حماقت کروں کہ جوان جہاں لڑکی کو اس طرح اکیلے رات ڈرائیور کے ساتھ 2 بجے ایئرپورٹ بھیج دوں؟ نانو کچھ نہیں ہوتا، پلیز۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بالکل بھی اکیلا نہیں بھیج سکتی۔ اور تمہیں آخر اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ اسے آخر یہیں آنا ہے، خالی ریسیو کرنے سے کیا ہوگا؟ نانو نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ نانو دیکھیں، اسے برا نہیں لگے گا کہ وہ اتنے سالوں بعد آ رہا ہے اور کوئی اسے ریسیو کرنے تک نہیں آیا؟ علیزہ نے کچھ سنبھل کر کہا تھا۔ نہیں، اسے برا نہیں لگے گا، وہ کوئی احمق نہیں ہے، جانتا ہے ہم دونوں یہاں اکیلے رہتے ہیں اور اس طرح رات کو اسے ریسیو کرنے کے لیے آنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تمہیں میں نے بتایا ہے کہ وہ تو ڈرائیور بھیجنے سے بھی منع کر رہا تھا، یہ تو میں نے ہی ضد کی۔ نانو پلیز، علیزہ بچوں کی طرح ضد مت کیا کرو، بس کہہ دیا نا کہ اسے ڈرائیور ہی ریسیو کرنے جائے گا۔ نانو نے قطعی لہجے میں کہتے ہوئے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ وہ کچھ بددل ہو کر کچن سے باہر آ گئی۔ شام ہو رہی تھی، اپنے کمرے میں آ کر اس نے لائٹس آن کر دی تھیں۔ کچھ دیر تک کمرے کے بیچ میں کھڑی سوچتی رہی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہر کام نپٹا چکی ہو، جیسے کرنے کو اور کچھ رہا ہی نہیں۔ کچھ سوچ کر وہ اپنی اسکیچ بک نکال کر بیڈ پر آ گئی۔ فارغ وقت میں وہ اسی طرح گزارا کرتی تھی، پہلے سے بنے ہوئے اسکیچز کو پینسل کے ساتھ مزید کچھ اسٹریچز دیتی رہی، پھر خالی صفحہ نکال کر ایک نیا اسکیچ بنانے لگی۔ اسکیچنگ کرتے کرتے اسے پتہ بھی نہیں چلا، اس وقت وہ چہرہ اسے شناس سا لگنے لگا۔ اس نے ہاتھ روک لیا اور چہرے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے بہت دیر نہیں لگی، وہ اس چہرے کو پہچان چکی تھی۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ روانی سے اسکیچ بک پر چلنے لگا۔ دیز آر سمپلی فینٹاسٹک۔ اس دن وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنی اسکیچ بک میں ایک کرسٹی کا اسکیچ بنا رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس کام میں مصروف رہنے کے بعد وہ اکتا گئی تھی۔ اسکیچ بک کو صوفے پر رکھنے کے بعد وہ کچھ دیر تک کرسٹی کو سہلاتی رہی، پھر اسے ہاتھ میں لے کر کھانے کی کوئی چیز لینے کچن میں چلی گئی۔ وہاں اسے 10-15 منٹ لگ گئے۔ جب وہ دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نہ صرف عمر وہاں موجود تھا، بلکہ وہ صوفے پر دراز ٹیبل پر اپنی ٹانگیں رکھے ایک ہاتھ میں چائے کا مگ لیے دوسرے ہاتھ سے اس کی اسکیچ بک دیکھنے میں مصروف تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا، علیزہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور اس کے اسکیچز پر تبصرہ کیا۔ علیزہ کو اس طرح بغیر اجازت اپنی اسکیچ بک دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ پلانٹس والے واقعے کے بعد وہ آج پہلی بار اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ دوسرے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ علیزہ، پینٹنگ میں دلچسپی ہے کیا؟ اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ علیزہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر دہرائی۔ اگر اسکیچز بنا لیتی ہوں تو ظاہر ہے کہ پینٹنگ سے بھی دلچسپی ہوگی۔ وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی اور وہ غور سے اسی کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ اے لیول۔ جواب انتہائی مختصر تھا۔ کہاں تک پڑھنے کا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں۔ کیوں؟ وہ جواب میں کچھ نہیں بولی تھی۔ تم فائن آرٹس میں کچھ کرنا ہے کیا؟ کچھ بھی، مگر آرٹ سے متعلق ہو، کیونکہ تم بہت اچھی آرٹسٹ بن سکتی ہو۔ آپ مجھے مشورے دے رہے ہیں، خود آرٹسٹ کیوں نہیں بنے؟ ٹکرا جواب آیا تھا۔ عمر جہانگیر بے اختیار مسکرایا۔ علیزہ کا چہرہ سپاٹ تھا، اسے دیکھتا رہا۔
آرٹسٹ بنتے نہیں ہیں، بنے بنائے ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، مگر آرٹسٹ بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم میں ٹیلنٹ ہے، تم کچھ کر سکتی ہو اس فیلڈ میں۔ اس سے بات کرتے ہوئے عمر نے اسکیچ بک بند کر کے لیزے کی طرف بڑھا دی۔ مجھے آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاہے وہ کیسا بھی آرٹ کیوں نہ ہو۔ میں آرٹ کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، اور میں وہی پڑھوں گی۔ اس نے اسکیچ بک پکڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں عمر سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم میتھس ہی پڑھ لینا، لیکن میرا ایک اسکیچ تو بنا سکتی ہو، کیوں لیزے؟ میرا اسکیچ بناؤ گی؟ میں صرف انہی لوگوں کے اسکیچز بناتی ہوں جن کے چہرے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اور وہ ایک بار پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے میرا چہرہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ عمر نے اس سے پوچھا، لیکن وہ خاموشی سے ٹی وی دیکھتے رہی۔ میرا خیال تھا کہ میرا چہرہ اچھا خاصا ہے۔ ویسے لیزے، میرے چہرے میں کیا ڈیفیکٹ ہے، تم یہ بتا دو۔ عمر جیسے اس کے ساتھ گفتگو کو انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، بس مجھے آپ کا چہرہ اسکیچنگ کے لیے پسند نہیں ہے۔ اور کرسٹی کا چہرہ پسند ہے؟ لیزے نے کچھ ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور چائے کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ رہا تھا۔ مجھے کوئی بھی چہرہ کرسٹی سے زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ اس طرح کرسٹی کی بات مت کریں، اس نے کچھ بگڑ کر اس سے کہا تھا۔ سوری۔ لیزے نے اس کی معذرت پر کوئی دھیان دیے بغیر دوبارہ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف کر لی۔ وہ کچھ دیر وہاں لاؤنج میں کھڑا رہا، پھر وہاں سے باہر نکل گیا۔ لیزے نے اسکیچ مکمل کر لیا تھا۔ عمر جہانگیر کے اسکیچ کو اسکیچ بک سے نکالنے کے بعد وہ ایک بار پھر اٹھ کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ لائٹ آن کرنے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف گئی اور وہاں اسکیچ رکھنے کے بعد اس نے پیپر ویٹ اس کے اوپر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی عمر جہانگیر کے لیے یہ خوشگوار سرپرائز ہوگا۔ یہ پہلا اسکیچ نہیں تھا جو اس نے عمر جہانگیر کے لیے تیار کیا تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں ایسے ہی کئی اسکیچز اس نے تیار کیے تھے۔ اس کا چہرہ ان چند چہروں میں سے تھا جو کسی بھی لمحے اس کے ذہن سے غائب نہیں ہوتے تھے۔ بعض دفعہ وہ عمر کا کوئی بہت اچھا اسکیچ بنا لیتی تو اسے پوسٹ کر دیتی۔ جواب میں بعض دفعہ وہ شکریہ کے طور پر کارڈ بھیج دیتا یا پھر فون کر لیتا۔ علیزے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا۔ اگر وہ یہ دونوں کام نہ بھی کرتا تو شاید اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی اس اسکیچ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے جھٹک کر نیچے ایک کونے میں کچھ لکھ دیا تھا۔ سیدھی ہو کر وہ مسکرائی تھی اور اس نے پین کو دوبارہ ہولڈر میں رکھ دیا تھا۔ عمر اچانک بہت زیرو ہو گیا تھا۔ باقی سب کی طرح یہ تبدیلی لیزے نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا اور جب کھانے کے لیے باہر آتا بھی تو خاموش ہی رہتا۔ نانو اور نانا کے ساتھ پہلے کی طرح خاصی مذاق نہیں کرتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو پہلے کی طرح ہی ہوں، بس ذرا پیپرز کی وجہ سے زیادہ مصروف ہو گیا ہوں۔ اس دن رات کے کھانے پر نانو نے اسے کہہ دیا اور جواب میں اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت کر دی، خاموشی تم پر سوٹ نہیں کرتی عمر۔ نانا نے سویٹ ڈش لیتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اچھا تو پھر کیا سوٹ کرتا ہے؟ عمر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا تھا۔ تم ویسے ہی اچھے لگتے ہو جیسے پہلے تھے، ہنگامہ کرتے ہوئے، قہقہے لگاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے۔ نانو نے کہا، رہنے دیں گرینی، میں اب 24 سال کا ہوں، آپ میری جو باتیں بیان کر رہی ہیں اس سے تو میں 6 سال کا بچہ لگتا ہوں۔ عمر نے ایک شرمندہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، اور وہ اب سلاد کھا رہا تھا۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی 25 سال کے نہیں ہوں گے، ہمیشہ 6 سال کے ہی رہو گے، اور ہم لوگ چاہیں گے تم بھی خود کو 6 سال کا ہی سمجھو۔ علیزہ نے بڑی سنجیدگی سے نظریں اٹھا کر نانو کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ کرسی پر رکھتے ہوئے عمر کا گال چومتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھیں۔ نانو نے عمر کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے سلاد کھا رہا تھا۔ نانو اور نانا کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ مجھے وہ کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، عمر کو کسی اور طرح سے۔ مجھے وہ کچھ اور طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور عمر کو کسی اور طرح کا۔ اور پھر بھی نانو کہتی ہیں کہ ان کے لیے سب ایک جیسے ہیں، وہ سب کو ایک جتنا پیار کرتی ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اب کیا عمر سے وہ میرے جتنا ہی پیار کرتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں ان کے پاس اتنے سالوں سے رہ رہی ہوں اور عمر کو آتے ہی وہ چند ہفتے ہوئے ہیں، اور نانو نے کتنی آسانی سے اسے میری جگہ دے دی، حالانکہ عمر کو تو اس جگہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسے نانا یا نانو کی محبت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اس کے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ ریزے کو نانو سے شکایت ہونے لگی تھی۔ وہ نانو سے بہت سی شکایتیں ہوتی رہتی، وہ کبھی بھی ان کا اظہار نہیں کرتی تھی، صرف اس کے دل میں ایک اور گرہ کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس دن دوپہر سے کچھ پہلے وہ کرسٹی کو نہلا رہی تھی جب نانو نے ملازم کے ذریعے اسے بلوایا تھا۔ علیزہ، تمہارے پاپا کا فون ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی نانو نے جو فون اس کی طرف کر رہی تھی ریسیور کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ پاپا کا فون ہے، اس نے کچھ بے یقینی سے کہا۔ عام طور پر وہ 2 یا 3 ماہ بعد ایک بار اس سے کال کرتے تھے، اور وہ بھی رات کے وقت، مگر اس بار 1.5 ماہ کے بعد ہی دوسری کال کر لی تھی۔ ہیلو علیزہ، کیسی ہو تم؟ فون پر اس کی آواز سنتے ہی پاپا نے کہا تھا، میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟
اس نے جواباً پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم آسٹریلیا گئی ہوئی تھی؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ہاں بابا، ایک ماہ رہ کر آئی ہوں، ممی نے بلایا تھا، اس نے کہا۔ سب لوگ ٹھیک ہے وہاں؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ انجوائے کیا وہاں؟ بس تھوڑا بہت۔ کتنی چھٹیاں باقی رہ گئی ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ بس ایک ہفتہ۔ اچھا پھر ایسا کرو، ایک ہفتے کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ آپ کے پاس؟ مسقط؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں مسقط نہیں، کراچی میں آیا ہوا ہوں۔ پاکستان آئے ہوئے ہیں؟ کب آئے؟ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ کافی دن ہو گئے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کو۔ میرا دل بھی آپ کو دیکھنے کا چاہ رہا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، تم کل کراچی آ جاؤ، انہوں نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ آپ نے نانو سے بات کر لی؟ اس نے حامی بھرنے سے پہلے ان سے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے انہیں بتا دیا ہے، ایئرپورٹ سے فون کر دینا، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ گھر کا نمبر ہے نا پاس؟ یس پاپا، اور موبائل کا؟ وہ بھی ہے۔ بس ٹھیک ہے، اب تم سے کراچی میں ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا، اس نے بڑی تیزی سے کہا تھا۔ وہ فون بند کرتے کرتے رک گئی۔ کیا بات ہے لیزے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں۔ پاپا میں نے آپ کو بہت مس کرتی ہوں، اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا تھا۔